آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کے چیپٹر نمبر 1 کے مشق کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں MCQs کی طرف۔ یہاں پر سب سے پہلے کھڑا ہے مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا۔ اس کا الف آنسر ہے سابقہ آسمانی کتب، ب خود ساختہ عقائد، جیم ایرانی تہذیب، دال عجمی تہذیب۔ تو اس کا آنسر ب ہے، آپشن ب کہ خود ساختہ عقائد۔ وہ خود سے جس جانور کو چاہتے حلال قرار دے دیتے، جس کو چاہتے حرام قرار دیتے۔ دوسرے نمبر پر ہے الانعام کی واحد ہے۔ انعام، بے پر ہے النائم، جیم پر ہے النعمہ، دال پر ہے النعم۔ تو اس کا درست آنسر الف ہے بیٹا، اس کا درست آنسر الف ہے النعم۔ الانعام کا معنی ہے الف پر ہے مویشی، با نعمتیں، جیم سواریاں، دال بت۔ تو اس کا درست آنسر الف ہے، مویشی اس کا معنی ہے۔ سورہ انبیاء میں انعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ الف پر ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ، با میں ہے جنات کا، جیم میں ہے فلسفیوں کا، دال میں ہے انسانوں کا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے دال، انسانوں کا۔ رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس چیز سے منع فرمایا؟ الف پر ہے قتل اولاد سے، بے پر ہے بت پرستی سے، جیم پر ہے شراب نوشی سے، دال پر ہے ڈاکہ زنی سے۔ تو یہاں پر درست آنسر جو ہے وہ ہے الف، قتل اولاد سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ سورہ انعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورہ انعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ توحید، آخرت اور رسالت کا بیان ہے۔ یہ اس کا آنسر ہے پہلے شارٹ کویسچن کا۔ دوسرے نمبر پر ہے سورہ انعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارک کا مفہوم لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ رہا حدیث کا مفہوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ انعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں، سیکھ لیں، وہ ایک بڑا عالم ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ آپ نے لکھنا ہے کہ سورہ انعام ان 7 صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں وہ ایک بڑا عالم ہے۔ آگے چلتے ہیں تو پیارے بچوں، تیسرے نمبر پر ہے جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں۔ تو یہاں پر کھڑا ہوگا، مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا۔ یہاں سے لے کر اگر آپ یہاں تک بھی لکھ دیں آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا، وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ یہاں تک بھی لکھ دیں تب بھی آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ آگے ہے سورہ انعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ پہلا یہاں پر یہ ہے والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ دوسرا، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ پرانے زمانے کے اندر کفار جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اس وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر ہے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ اور قتل و غارت گری نہ کی جائے۔ یہ سارے معاشرتی احکامات ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے سورہ انعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی؟ تو پیارے بچوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی تو پھر فرمایا کہ آپ وحی الہی کی پیروی ہی کریں اور مشرکین سے اعراض کریں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں اسی پر ہی عمل کریں۔ آپ ان مشرکین کے پیچھے نہ لگیں کہ وہ ایمان لے آئیں۔
تو اس کے اوپر اللہ پاک نے پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا بھی صحیح کہ آپ چاہے جتنا بھی کر لیں ان کے لیے یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو آگے ہے الفاظ کے معانی۔ تعالو کا معنی تم آؤ، ربکم تمہارا رب، من املاک مفلسی کے ڈر سے، غریبی غربت کے ڈر سے، یہاں پر معنی ہے مفلسی کے ڈر سے۔ اوفو تم پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ آگے ہے قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ۔ یہاں پر سب سے پہلے ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاک، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور نہ قریب جاؤ فحاشی کے، بےہودگی کے، جو ظاہر ہے اس سے اور جو چھپی ہوئی ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی ایسے جی کو جس کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے مگر حق طریقے کے ساتھ۔ یعنی جس طرح اسلام کے اندر ہے کہ جو آدمی شادی شدہ بھی ہو اور پھر بھی زنا کرے تو اسے سنسار کر دینا چاہیے، تو اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کو اگر قتل کیا جائے بغیر حق کے تو اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اچھے طریقے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اچھے طریقے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو وزن، کیل، والمیزان، اور وزن، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں کسی کو ذمہ داری دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کرو تو اس کے اندر انصاف کرو، اگرچہ وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی قریبی آ جاتا ہے ہمارا تو ہم اس کے اوپر اس کی فیور کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو حق بات ہے ہمیں وہی ہی کرنی چاہیے، چاہے سامنے ہمارا کوئی رشتہ دار قریبی ہی کیوں نہیں ٹھہرا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ پاک کے عہد کو پورا کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ جو میرا راستہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا راستہ ہے، دین اسلام ہے، فَاتَّبِعُوهُ، یہی سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اور نہ تم دوسرے راستوں کی طرف اتباع کرو وگرنہ تم میرے راستے سے بھی بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ پاک شاید کہ تم ڈرو۔ تو پیارے بچوں، اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تفصیلی جوابات دیکھنے ہوں ہمارے چینل پر تو کمنٹ کے اندر لکھ دینا، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد تفصیلی جوابات پر بھی ویڈیوز مل جائیں گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔